لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقی بننا یا مجتہد بننا کو آسان کام ہے۔ آج میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک فقی کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے کتنے کٹھن مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ اگر دنیاوی تعلیم جس قدر ہوگی اس قدر انسان کی بیس مضبوط ہو جاتی ہے۔ کم از کم میٹرک ایف ایس سی لیول تک انسان اگر ہو تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد جو مدارس دینیہ میں مختلف علوم کو پڑھایا جاتا ہے اور اس میں مختلف بکس، مختلف سٹیجز کی بکس ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس سلیبس پہ اجمالی نگاہ دوڑائیں تو سب سے پہلے فقی مسائل میں ایک توضیح المسائل پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف جو ایک علم ہے لغت عربی کو سیکھنے کے لیے، اس میں مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں یہ اجمالی طور پہ عرض کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ کتنے مراحل سے گزر کر ایک فقی فقاہت کے اور اجتہاد کے درجے تک پہنچتا ہے، اور کتنا پیریڈ لگتا ہے اور کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ علم صرف میں جیسے صرف سادہ ہمارے برصغیر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یا بعض حوزات علمیہ میں، پھر اس کے بعد اگر حوزات علمیہ کی بات کریں تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان میں مراح الارواح ایک کتاب ہے، شافیہ ایک کتاب ہے علم صرف میں، اور اس کے علاوہ کچھ نام ہے۔ تو یہ کتابیں پڑھتے پڑھاتے کافی ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر علم نحو کی بات کریں تو ہدایہ اور سمدیہ جیسی کتاب ہے، سیوطی ہے، شرح ابن عقیل ہے۔ پھر اگر حوزہ علمیہ میں انسان آتا ہے، وہ اپنے پاکستان یا انڈیا میں کتاب اگر پڑھ کے یہ ساری بکس آئے تو اس کے بعد دوبارہ اسے حوزہ نجف میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے قطر النداء علم نحو میں ہے، پھر الفیہ ابن ناظم ہے، پھر اس کے بعد مغنی اللبیب ایک کتاب ہے علم نحو میں، اور یہ چھوٹی کتاب سے بڑی کتاب کا مرحلہ طے کیا جاتا ہے۔ اور ان کتابوں پہ ایک ایک کتاب کو پڑھنے میں بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ جو ایک عام ڈاکٹر بنتا ہے وہ ایف ایس سی کے بعد مثلا 4 سال اور اس نے کورس کیا ہے، اس میں غالباً وہ فقط سٹڈی ہوتی ہے، اس میں ٹیچنگ نہیں ہوتی۔ سٹڈی کے بعد اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے اور وہ پریکٹس کرتا ہے۔ لیکن جو فقیہ بنتا ہے وہ مسلسل تدریس کرتا ہے، وہ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو پڑھاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ بیتی جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ بندہ ناچیز نے اسی نجف اشرف میں مثلا تقریباً اگر ہم بات کریں بعض کتابوں کے 6 دورے، 5 دورے، جیسے مثلا علم صرف میں مراح الارواح کی مثال کے طور پہ، اسی طرح قطر النداء علم نحو میں کتاب ہے، پھر الفیہ کے کئی دورے علم نحو میں کتاب ہے۔ اسی سب فقہ ان کو پڑھانے کے بغیر اس فقاہت کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر علم بلاغت میں آ جاتے ہیں، کچھ ابتدائی کتابیں بلاغت کی، پھر اس کے بعد جناب مختصر المعانی ہے، پھر متول ہے، پھر اطول ہے۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں علم منطق کی طرف۔ اگر موجز فی المنطق جو ابتدائی کتاب ہے، پھر منطق مظفر ہے، پھر حاشیہ ملا عبداللہ ہے، پھر شرح شمسی ہے، پھر سلم العلوم ہے۔ ان کتابوں کو یہ جو سارا میں نے ایک سلسلہ بتایا سلیبس کا علم منطق میں، فقط یہ بکس ان کو پڑھتے پڑھاتے 10-12 سال لگ جاتے ہیں کم از کم۔ اور حاشیہ ملا عبداللہ کے مثلا 5-6 دورے کروائے، پھر شرح شمسیہ کے 2 دورے لیکچر دیے، پھر اسی طرح سلم العلوم کافی عرصہ پڑھتے رہے، تو اسی طرح منطق مظفر جو ہے اس کے دورے کروائے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ہی چند سال حوزے میں مدرسے میں جائیں اور فقاہت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فقاہت ایک تو خدا کا دیا ہوا وہ علم نورانی ہے، جس دل میں آئے اس کا ہی شرح صدر ہوتا ہے، اس کا ہی ذہن کھلتا ہے، وہی شریعت کو سمجھ سکتا ہے دلیل کے ساتھ، اور دوسرے فقہا کی بات کو سمجھنا اور پھر ان کا رد و نقص کرنا، یہ بغیر صلاحیت کے اس مرحلے تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اگر ہم بات کریں فقہی اعتبار سے، جیسے میں نے عرض کیا فقہی کتابوں میں بہت ساری کتابیں ہیں، توضیح المسائل کے علاوہ یہ تو ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے۔ پھر تبصرۃ المتعلمین علامہ ہلی کی کتاب ہے، فقہ کا کامل دورہ ہے۔ پھر شرائع الاسلام ایک بہت بڑا تفصیلی دورہ ہے، محقق صاحب شرائع جو وہ بھی ہلہ سے تھے، محقق ہلی رضوان اللہ علیہ۔
اور پھر اس کے بعد لمع دمشقیہ، وہ ایک استدلالی اور لمبی چوڑی کتاب ہے، کئی کئی سال، یعنی 3 4 سال شرائع پہ، 3 4 سال 5 سال لمع پڑھتے پڑھتے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتاب مقاصد ہے شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی، اس پہ کافی عرصہ لگتا ہے، ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں استدلالی بحثیں ہیں، کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فقہ کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ پھر بحث خارج میں جائیں تو اتنا لمبا پیریڈ ہے، اس میں 12 14 سال میں تو بعض اوقات ایک کتاب جا کے ختم ہوتی ہے، مثلا طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل 10 12 سال لگ جاتے ہیں۔ سید خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو فقہ کا سب سے لمبا دورہ بحث خارج، جو استدلالی اور پروف کے ساتھ بات کو ثابت کیا جاتا ہے قرآن کی آیت اور روایت کی روشنی میں، تو کئی کئی سال لگتے ہیں، اور کئی کئی جلدیں وہ جا کے تالیف ہوتی ہیں اس فقط ایک کتاب صلاۃ کی، نماز کی جو بحث ہیں مثال کے طور پہ۔ تو ان کو پڑھتے پڑھاتے زندگی گزرتی ہے، ان تمام علوم کو، یعنی انسان آگے پڑھتا رہتا ہے اور جو پچھلی کتابیں ان کو پڑھاتا رہتا ہے، اور کئی کئی دورے کروانے پڑتے ہیں۔ پھر اگر ہم علم اصول میں آ جائیں تو شروع میں معالم الاصول، اور اس سے بھی پہلے کچھ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اصول میں ابتدائی، پھر معالم الاصول کے بعد قوانین الاصول ہے، پھر اس کے بعد کفایت الاصول اور رسائل شیخ انصاری اور صاحب کفایت۔ یہ بہت دقیق کتابیں ہیں، لمبی چوڑی کتابیں ہیں، سالہ سال 8 10 سال کم از کم یہ پیریڈ چاہیے اصول کے ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے لیے۔ اور پھر بعض خارج جو استدلالی سلسلہ ہوتا ہے، کم از کم 14 سال 16 سال 20 سال کا ایک دورہ بعض خارج کو ہوتا ہے، یعنی 10 سال آپ یہ اصول میں پہلے پڑھیں بعض خارج سے، اور بعض خارج کے 14 15 سال پڑھیں، 24 25 سال پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد، سوائے ایک ضروری ریسٹ جو 6 7 گھنٹے 5 گھنٹے ہر ایک کی باڈی کے مطابق جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ مسلسل جو بندہ کوئی یعنی 1/4 آف سینچری، چوتھائی حصہ صدی کا اگر جا کے وہ محنت کم از کم، یعنی یہ کم پیریڈ بتا رہا ہوں، دن رات سٹرگل کرے پڑھنے میں پڑھانے میں، پھر جا کے اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ ان مباحث کو سمجھ کے رد و نقص دلیل سے کر سکے یا قبول کر سکے کہ جو علماء نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں۔ لہٰذا یہ کم از کم اگر دین و دنیا کی تعلیم کو انسان ملا کے بات کرے تو 50 سال کا وہ پیریڈ جو ہے انسان جو ہے اس مقام پہ کم از کم انسان کو چاہیے 50 سال کی زندگی، یعنی کم از کم 40 سال تو مسٹ ہے، یعنی دین و دنیا کی تعلیم و تعلم کا پیریڈ اگر 40 سال کا عرصہ انسان گزارتا ہے تو 40 سال کے عرصے کے بعد جا کے یہ فقاہت کے اس ذائقے کو، اس شرح صدر کو، اس ملکے کو، اس صلاحیت کو حاصل کرتا ہے۔ اور جب وہ ملکہ اور صلاحیت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر ایک لمبا پیریڈ ہے کہ ان تمام فقہی مسائل کو، یا قرآن کی تفاسیر ہیں، یا جو ہے نا ان تمام مسائل فقہیہ کو، خصوصاً فقہ کی بات ہم جب کر رہے ہیں، ایک ایک مسئلے کو استنباط کرنا، یعنی اس کے نتیجے تک، فقہی نتیجے تک پہنچنا، اور اس میں باقی علماء کی ادلہ اور آراء کو دیکھنا، آیات و روایات کو دیکھنا، پھر ایک مسئلے پہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس فقی کے نزدیک عملی طور پہ، جیسے ڈاکٹر ایک صلاحیت آ گئی ہے اس کے پاس، لیکن تمام امراض کا علاج بالفعل تو نہیں اس نے کر لیا، یا تمام مرضوں کو دیکھ تو، یا مریضوں کو چیک تو نہیں کر لیا، تو ایک صلاحیت آ گئی ہے فقی کے پاس، لیکن کیا اس نے تمام مسائل فقہیہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو بالفعل استنباط بھی کر لیا؟ یہ ایک الگ پھر کٹن مرحلہ ہے۔ لہٰذا یہ چند ایک علوم میں نے بتائے، ورنہ علم حدیث ہے، علم درایا اور روایہ ہے، علم رجال ہے، جو راوی ہوتے ہیں ہر زمانے کے مختلف راوی جو ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ سید خوئی رضوان اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، تفصیلی علم رجال پہ، اور ایک ایک راوی پہ بحث ہوتی ہے کہ اس روایت کے راوی کیا سچے تھے، عادل تھے، فاسق تھے، شیعہ تھے، غیر شیعہ تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، روایت صحیح ہے، موثقہ ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، مقبولہ ہے، مردودہ ہے، کون سی قسم ہے روایت کی، تو یہ ایک الگ پھر علم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کو دیکھنا پڑتا ہے،
یعنی ایک فقی جو ہے علم کلام میں، علم عقائد میں، علم فلسفہ میں، بہت سارے علوم میں اس کو اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے۔ بلفاظ دیگر ڈاکٹر جو ہوتا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، یا وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، یا وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، یا وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، کسی ایک عضو اور پارٹ کی اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے۔ لیکن جو ایک فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے، اس سے بہت سارے علوم میں اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے، اور اس علم کی بہت ساری بکس کو اور ان کے ماہرین کی ادلہ کو دیکھ کے پھر اپنی ایک رائے قائم کرنا ہوتی ہے کہ کون سی بات زیادہ مضبوط اور کون سی بات ویک ہے، کون سی بات جو ہے نا اس پہ دلیل مضبوط ہے اور کون سی دلیل ضعیف ہے۔ تو یہ ساری باتیں تمام علوم کے تمام مسائل میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ فقی بننا آسان کام ہوتا تو ہزاروں لاکھوں فقی ہوتے، جیسے آج لاکھوں ڈاکٹر ہیں دنیا میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں سے بھی زیادہ، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن فقہا بہت کم، انگلیوں پہ گنے چنے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ کٹھن ترین مرحلہ ہے، یہ اس میں توفیق الہی بھی شامل ہے، انسان کی جوہد کا دخل ہے، جیسے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے اللہ کہہ رہے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو ایک تو سٹرگل بھرپور کرنی پڑتی ہے، جوہد کا معنی ہے بھرپور سٹرگل، بھرپور کوشش، اور دوسرا للہ انسان کرے، کسی جاہ طلبی کے لیے نہ ہو، شہرت طلبی کے لیے نہ ہو، دنیا پرستی کے لیے نہ ہو۔ جب اتنا مسلسل ایک پیریڈ 40 سال ایج تک کم از کم، یعنی بہت کم فقہا ہیں جو 40 سال سے پہلے کی ایج میں فقاہت کے مرحلے پہ پہنچ گئے، اپنی کوشش محنت کی وجہ سے، خدا کے نظر و کرم، والدین کی نیکیاں، ان کی دعائیں، اور حلال رزق کا کھانا، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں مل کے جا کے 40 سال کے بعد ایک فقی کسی فقاہت کی صلاحیت تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے مسائل کا استنباط بالفعل کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بھی شخص فقہا کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی بھی شخص یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ اپنی جیب سے فتوے دے رہے ہیں، یہ ان پہ بہتان ہے، اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی فقی جو ہے جب وہ کوئی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کی ادلہ کو دیکھتا ہے کہ اس بات کی قرآن میں یا حدیث میں یا باقی علماء نے جو ادلہ پیش کی ہیں وہ کون سی ہیں، ان میں سے کون سی مضبوط ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ جو فتوے دیے جاتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں دیے جاتے، اور یہاں پہ بعض بلکہ روایات میں نے آپ کی خدمت میں سابقہ پروگراموں میں بھی پیش کی تھی کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پہ اللہ اور ملائکہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور ہمارے فقہا الحمدللہ تاریخ اگر ان کی اٹھا کر دیکھیں، زمانہ اول سے، رسول خدا کے زمانے سے لے کر، ابو ذر بھی فقی تھے، سلمان بھی، عبداللہ ابن عباس کی بات لے لیں، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں فقہا گزرے ہیں، باقی ائمہ کے زمانے میں خود ان کو تربیت کرتے تھے ائمہ، اور مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، اور ان لوگوں کو جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ تھے، آج تو میڈیا کے دور میں بھی آسان نہیں ہے مسائل پوچھنا، اور لیکن اس دور میں نہ میڈیا تھا، نہ اتنی تیز سواریاں تھیں، جو دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے وہ ائمہ سے آ کے سوال کرتے تھے کہ کن سے ہم اپنے دینی مسائل پوچھیں۔ مثلا کوفہ کے لوگ تو امام محمد ابن مسلم زرارہ جو آپ کے اصحاب میں سے تھے جنہوں نے دین سیکھا تھا، روایتوں احادیث کو یاد کیا تھا، ان سے آگے لوگوں کو مسئلے بتا سکتے تھے، ان کی طرف رجوع کو حکم دیتے تھے۔ اسی طرح جو خراسان اور قوم کے لوگ تھے ان کو اور فقہا جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے علاقوں میں، تو ائمہ علیہ السلام نے اس سلسلے کو قائم کی، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر ابان جیسے شخص جو فقی تھے، عالم تھے، امام بھی موجود ہیں، اور امام ابان ابن تغلب سے فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، یا وان اجلس فی المسجد وفد الناس انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، ایوان مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سوالوں کا جواب دو۔ ابان جو آیات روایات سے بات سمجھتے تھے اس کے مطابق لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ تو امام اس بات پہ خوش تھے، اور یہ بھی دعا کرتے تھے کہ میں اپنے شیعوں میں آپ جیسے لوگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب شیعہ روز قیامت تک ہیں، امام قیامت تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب امام ظاہری طور پہ موجود ہیں
تب بھی امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی شہر کے اندر موجود ہے. اب ہر وقت ہر بندے کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا کہ ہر وقت وہ امام کی خدمت میں بیٹھے اور ہر وقت امام اس کے لیے موجود ہوں. لہٰذا ایسے علماء کی ضرورت ہے. جب امام کے ہوتے اسی شہر میں امام فقہا کی طرف رجوع کا حکم دے رہے ہیں اور اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ ایسے سلجھے فقہا موجود ہوں جو لوگوں کو ان کے مسائل کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں، تو غیبت کے زمانے میں جب امام سے ہر مسئلہ جو ہے نا وہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا فقہی مسئلہ، اور خود امام نے بھی فقہا ہی کی طرف رجوع کا حکم دیا، اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ جو نئے نئے مسائل ہیں اس میں ہمارے حدیثوں کے راویوں، یعنی جو ان حدیثوں سے نئے مسائل کا جواب دے، اسے ہی فقیہ کہتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو. اور وہ فإنہم حجتی علیکم، فرمایا وہ میری طرف سے آپ کے اوپر حجت ہے، وَأَنَا حجت اللہ علیہ، میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. تو جب یہ علماء فقہا حجت ہیں اور ان کی بات کو ٹھکرانا گویا امام کی بات کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، اور ان کو رد کرنا گویا امام کی بات کو رد کیا جا رہا ہے. ان کی تقلید امام ہی کی تقلید ہے، ٹھیک ہے، امام کی طاعت بھی ہے، اور ان کی تقلید یعنی ان کی قول کو جو انہوں نے آیت و روایت سے نکالا ہے اس کو لے کے اس پہ عمل کرنا، یہ تقلید کا لغوی معنی بھی ہے، شرعی معنی بھی یہی بنتا ہے. وہی لغوی معنی ہی ائمہ نے مراد لیا ہے یہاں پہ، اور ان کی بات کو لینا گویا ہم امام کی بات کو لے رہے ہیں، دین کی بات کو لے رہے ہیں. جو عالمی سازشیں ہیں فقہائے حق کے خلاف اور حق مذہب کے خلاف، حق دین کے خلاف، وہ اس لیے ہیں، چاہے وہ عالمی پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ کتابیں لکھی جا رہی ہوں، اشخاص کو خریدا جا رہا ہو، اس لیے ہے کہ یہ حق کا راستہ، یہ حق کا جو مذہب ہے، اس کی شخصیات سے لوگوں کو دور کیا جائے. جب شخصیات سے دور کر دیا جائے گا تو ان لوگوں کو شکار کرنا آسان ہوگا، گمراہ کرنا آسان ہوگا، تفرقے میں ڈالنا آسان ہوگا، ان کے اتحاد کو توڑا جائے. تو ان عالمی سازشوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. ہاں، جو علمی اختلافات ہیں علماء کے، بعض کے مثلا جو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں، وہ کسی اور طرح ہے، تو وہ علمی اختلاف تو یہ تو اجتہاد میں ہوتے ہیں، یہ تو فقاہت میں یہ تو ایک طبیعی چیز ہے. ورنہ اگر ایک فقی کی بات ہی حق ہے تو اس کا مطلب پھر وہ معصوم ہے. لیکن فقی نے جو اپنی فکر سے پوری جہد کر کے اس چیز کو سمجھا ہے، ممکن ہے دوسرے فقی نے اسی روایت سے کوئی اور بات سمجھی ہو. تو لہٰذا یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور روز قیامت معذور ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کوئی تقصیر نہیں کی اور حق بات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا. لہٰذا عوام کا کام ہے، جیسے کہ باقی فیلڈز ہیں، جتنے فیلڈز ہیں، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، چاہے وہ کوئی بلڈنگ بنوانی ہے، کوئی بھی شعبے ہیں جتنے بھی، آپ اس کے اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. اسی طرح علم دین کے مسائل میں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، مثلا بہت سارے علماء ہیں، لیکن جو جتنے جب اختلافی مسائل ہوں گے یا دقیق مسئلہ ہے یا حساس مسئلہ ہے تو اس میں جو اس چیز کا اسپیشلسٹ اور زیادہ اسپیشلسٹ ہوگا، نیچرل سی چیز ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور یہی تقلید ہے، اور لوگ تقلید کر رہے ہیں. سب لوگ بچپنے سے، بچہ جو ہے ماں باپ کی عادات کی تقلید کرتا ہے، سوسائٹی سے لیتا ہے، سوسائٹی سے اچھی باتیں بھی سیکھی جاتی ہیں، بری باتیں بھی لوگ سیکھتے ہیں. یہی دوسروں کی آراء افکار کو لینا اور اس پہ عمل پیرا ہونا، یہی تقلید ہے جو معاشرے میں ہر شخص کر رہا ہے. بلکہ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہوا، اگر ایک پرندہ کس طرف اڑ کے جا رہا ہے تو دوسرے پرندے بھی جو ہے نا اس کے پیچھے چلتے ہیں. بھیڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو لائنیں بنا کے چلتی ہیں، مطلب ایک بھیڑ کسی کی طرف چلی تو پیچھے دوسرے بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک ہے اندھی تقلید، ایک ہے بصیرت سے تقلید. اندھی تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے انسان کسی کے پیچھے چل رہا ہے، اور بابصیرت تقلید یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ چل رہا ہے، کہ جن کی طرف علماء، وہ علماء کہ جن کی تقلید اور بات کو لے کے عمل کرنے کا ائمہ نے حکم دیا اور ان کی کوالٹیز بھی بتائی ہیں. من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں کہ اپنے خواہشات، جو اپنی روح ہے اس کو بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اور اپنی خواہشات نفس کی بھی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے حکم کا پر فرما بردار ہو.
जिस फकीह के अंदर ये क्वालिटीज हैं, फल अवाम युकल्लिदू, इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अवाम पे फिर वाजिब है, फर्ज है कि उसकी तकलीद करें, यानी उसकी बात को लेके दीनी मसाइल में उसकी बात को लेके उस पर अमल करें। ये माना जो तकलीद का है। और जिंदगी में इंसान के हर वक्त के जो काम हैं, उन तमाम कामों में जो है वो इंसान उसको तक जो है ना हुक्म शरी की जरूरत होती है। कोई भी जिंदगी का काम, हमारी फिक्र में, एक मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये एक फिक्र आम है कि फकत नमाज के मसले में या वजू के मसले में या ज़कात और खुम्स के मसले में या हज के मसले में हमने फकीह से पूछना है। ऐसी बात नहीं है। हम जॉब कर रहे हैं, हमारा रिस्क कहाँ से आ रहा है, कौन सी जॉब जायज है, कौन सी जायज नहीं है, कौन सा फंक्शन शादी का किस तरीके से होना है, अगर कोई फौतगी होती है कहीं इसराफ व तबजीर तो नहीं है। बहुत सारे जो जिंदगी के सफर के मसाइल हैं, हर जिंदगी के पहलू में 24 घंटे की जिंदगी में इंसान को जो भी हालात पेश आते हैं वो 5 हालात से खाली नहीं। या वो काम वाजिब फर्ज होगा, या हराम होगा, या मकरूह होगा, या मुस्तहब होगा, या मुबाह होगा। इन 5 हालात से इंसान हर वक्त दो चार होता है। उसका सोना भी इसी तरह है, जागना भी इसी तरह, खाना भी, बोलना भी, देखना भी, सुनना भी, चलना भी, दूसरों लोगों के साथ जो उसका बिहेवियर है, ये तमाम चीजें जो हैं इन 5 हालात से खाली नहीं। या वो वाजिब फेल होगा, या हराम होगा, या मकरूह होगा, या मुस्तहब होगा, या सुन्नत, और या उसको मुबाह कहेंगे। हराम काम करना गुनाह कबीरा है, वाजिब छोड़ना गुनाह कबीरा है। उस पे इंसान, बाज वाजिबात पे जहन्नम की वईद सुनाई गई, बाज वाजिबात गुनाह कबीरा है, उसकी सजाएं दुनिया में भी आखिरत में भी। इसी तरह बाज जो है, जो मकरूहात हैं वो न करना बेहतर है, करने से इंसान के अजर में कमी होती है। और मुस्तहब और सुन्नत काम करने में कुर्ब खुदा भी है, और इंसान जो है उसमें नेकियों में उसके लिए इजाफा होता है। और मुबाह काम वो होता है जिसका करना न करना बराबर है। तो आखिर में दुआ गो हूं कि हमारी आइंदा नस्ल, खुसूसन जो मीडिया के दौर में जिंदगी गुजार रही है, इंतहाई खतरनाक मरहला है। खुसूसन ऐसे कंट्रीज के जहां मीडिया भी है और बाहर सड़कों में, ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह जहां शैतानी चालें हैं, शैतानी हथकंडे हैं, शैतानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त गुमराही के सामने खड़ा है। ऐसे हालात में इंसान का अपना दीन बचाना, अपनी आखिरत की लाइफ को कामयाब करना, दुनिया की लाइफ में भी इत्मीनान और सुकून और कामयाब जिंदगी के लिए दीनी उसूलों को अपनाना आसान नहीं। इसका वाहिद हल यही है कि वो टीवी चैनल्स, वो सोशल मीडिया, वो बुक्स, वो उलमा जो आपको हक बता रहे हैं और आपको हकीकत की तरफ बुला रहे हैं, उनकी बात पे कान धरें। जैसे कि कुरान ने भी कहा, लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, काश हम सुनते, कुरान ये कह रहा है, और हम समझते, हम जहन्नम जाने वालों में से ना होते। ये तमन्ना वो लोग रोजे क़यामत ये अपनी हसरत बयान करेंगे कि जो दुनिया में हक की बात सुनते नहीं थे और उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं और अमल करने के लिए तैयार नहीं। आखिर में दुआ गो हूं, परवरदिगार हमें सही मानों में दीन कामिल को समझने और उलमाए हक की बातों को सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमारे वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तमहीद मुहैया करने के लिए मार्फत के साथ अमल करने की तौफीक दे, और हमारे इमाम को हमसे राजी फरमाए और हमें उनके जानिसारों में करार दे, और